کیا خدا کا انکار واقعی عقل ہے یا تکبر؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ فخر کس بات پر کیا جاتا ہے؟ ڈگری پر، عقل پر، یا اس جملے پر، میں خدا کو نہیں مانتا کیونکہ میں عقل مند ہوں؟ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی خدا کا انکار عقل کی نشانی ہے، یا پھر یہ وہی پرانا انسانی تکبر ہے جو ہر دور میں نئی زبان، نئے الفاظ اور نئی دلیلوں کے ساتھ سامنے آتا رہتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جذبات نہیں بلکہ عقل، منطق اور خود انسان کی تاریخ کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ آخر تک رہیے گا کیونکہ شاید یہ ویڈیو آپ کے سوچنے کا زاویہ بدل دے۔ نمبر 1، عقل کیا ہے اور اس کی حد کہاں تک ہے؟ عقل ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی عقل نے انسان کو غاروں سے نکال کر چاند تک پہنچایا۔ لیکن کیا عقل ہر چیز کو ناپنے کا پیمانہ بن سکتی ہے؟ ذرا سوچئے، کیا آپ نے اپنی عقل دیکھی ہے؟ کیا آپ نے اپنی یادداشت کو چھوا ہے؟ کیا محبت کو لیبارٹری میں تول سکتے ہیں؟ نہیں۔ مگر کیا ان چیزوں کے وجود سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر صرف اس بنیاد پر کہ خدا نظر نہیں آتا، اس کا انکار کرنا عقل ہے یا عقل کی غلط تعریف؟ نمبر 2، جو نظر آئے وہی سچ۔ ملحد اکثر یہ دلیل دیتے ہیں جو نظر آئے وہی ماننا چاہیے، لیکن یہ دلیل خود اپنے اندر جھوٹ رکھتی ہے۔ ہوا نظر نہیں آتی مگر ہے، کشش شکل نظر نہیں آتی مگر ہے، عقل نظر نہیں آتی مگر ہے۔ پھر سوال یہ بنتا ہے، کیا جو نظر نہ آئے وہ خود بخود جھوٹ ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو سائنس کا آدھا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ نمبر 3، سائنس خدا کے خلاف یا حق میں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے سائنس نے خدا کو ثابت نہیں کیا۔ سوال یہ ہے، کیا سائنس کا کام خدا کو ثابت کرنا ہے؟ سائنس صرف کیسے بتاتی ہے، کیوں نہیں۔ بارش کیسے ہوتی ہے؟ سائنس۔ بارش کیوں ضروری ہے؟ فلسفہ۔ بارش کس نے بنائی؟ خدا کا سوال۔ سائنس کہتی ہے کائنات ایک نظم کے تحت چل رہی ہے۔ عقل پوچھتی ہے، کیا نظم خود بخود آ جاتی ہے یا نظم کے پیچھے کوئی ناظم ہوتا ہے؟ نمبر 4، اصل مسئلہ عقل یا تکبر؟ یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے۔ اکثر خدا کا انکار دلیل کی وجہ سے نہیں بلکہ غرور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے انکار کیا حالانکہ دل مان چکے تھے مگر ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ تکبر کیا ہے؟ میں نہیں جھکوں گا کیونکہ مان لیا تو ماننا پڑے گا کہ میں جواب دہ ہوں۔ خدا کو ماننے کا مطلب حساب، ذمہ داری، حدود، جواب دہی اور انسان کی انا یہ سب قبول نہیں کرتی۔ نمبر 5، بڑے ذہن اور خدا کا ماننا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے عظیم سائنسدان خدا کو مانتے تھے۔ آئن اسٹائن، نیوٹن، پاسکل۔ انہوں نے کہا جتنا ہم کائنات کو سمجھتے ہیں اتنا ہی ایک اعلیٰ ذہانت کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ خدا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا انسان اتنا بڑا ہے کہ خدا نہ ہو؟ نمبر 6، مان لینے سے نقصان کیا ہے؟ ایک مشہور دلیل، اگر خدا نہیں ہے تو ماننے والے کا کوئی نقصان نہیں، اور اگر خدا ہے تو انکار کرنے والا سب کچھ ہار جائے گا۔ یہ دلیل عقل کے قریب ہے یا بے وقوفی کے؟ سوچئے۔ نمبر 7، آج کا الحاد، علم یا فیشن؟ آج بہت سے لوگ خدا کا انکار اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے خدا کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ماڈرن لگتا ہے، یہ دانشورانہ لگتا ہے، یہ سوشل میڈیا پر تالیاں دلواتا ہے۔
لیکن سچ یہ ہے ہر سوال عقل کا نہیں ہوتا، کچھ سوال انا کے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام اندھا یقین نہیں سکھاتا۔ قرآن بار بار کہتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لیکن ساتھ ہی یہ بھی سکھاتا ہے، عقل کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ، خدا کے مقابلے میں کھڑا نہ کرو۔ خدا کا انکار ہمیشہ عقل کا نتیجہ نہیں ہوتا، کبھی یہ تکبر ہوتا ہے، کبھی خوف اور کبھی ذمہ داری سے فرار۔ اصل دانشمندی یہ نہیں کہ ہر چیز کو رد کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ سچ کے سامنے جھکنے کا حوصلہ رکھا جائے۔ سوال کرنا عقل ہے، مگر ہر جواب کو انا کی بھیٹ چڑھا دینا عقل نہیں، تکبر ہے۔ دوستو، اگر میرا کام آپ کو پسند آ رہا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ شکریہ، خوش رہیں۔